السلام علیکم، میں ہوں عثمان حنیف اور میرے ساتھ ہیں ریحان کھوسو جو کہ معروف ایکٹر ایوب کھوسو کے بیٹے ہیں. اور ان کی اپنی ایک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے بلیک رائس، آج تک ہم نے سفید چاول سنے تھے لیکن آج جو ہے نا ان سے ہمیں پہلی مرتبہ ہمیں پتہ چلا کہ بلیک رائس بھی ہوتے ہیں اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ نیوٹریشن ویلیو ہوتی ہے. تو آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. تو یہ آپ کو کیسے، آپ جب پہلی مرتبہ کس طرح سے آپ کا تعارف ہوا؟ بیسکلی میں آسٹریلیا میں تھا جب میں تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا رائس کے بارے میں، کیونکہ ہمارا بیسکلی ہم فارمرز ہیں تو ہمارا رائس کے ساتھ ہی ہم مطلب اب جنریشن سے رائس گرو کر رہے ہیں. تو ڈفرینٹ کچھ میں چاہ رہا تھا کیونکہ اوبیسلی جو یہ رائس ویرائٹیز ہیں یہ تو کافی پرانی ہو گئی، وہ مطلب آپ اسٹینڈ آؤٹ نہیں کرتے ان چیزوں سے. تو میں بیسکلی چاہ رہا تھا کہ ڈائریکٹ کنزیومر تک کوئی ایسی پروڈکٹ پہنچاؤں یا کچھ ایسے کروں کہ تھوڑا سا اس سے امپیکٹ آئے جو فارمرز ہیں ان کی لائف میں بھی، تاکہ تھوڑا سا ان کی لیونگ جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ بھی تھوڑے ہائی ہوں، کیونکہ اوبیسلی یہ نیش ایک پروڈکٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہے امریکہ اور یورپ کی مارکیٹس میں. صحیح. تو اس طرح مجھے شوق ہوا مختلف چیزوں کا، اور کیونکہ رائس ہی بیسکلی ہم گرو کرتے ہیں تو یہ ایک پروڈکٹ تھا جسے میں چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ایکوائر ہو جائے. ٹھیک ہے. وہاں آپ کو مطلب پہلی مرتبہ کہیں ٹکراؤ ہوا کہ یہ اس طرح کی پروڈکٹ ہے؟ اور جی تھرو آن لائن ہوا بیسکلی. اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی ریسرچ کی، اسٹڈی کی اس بارے میں کہ کہاں سے مطلب مل سکتے ہیں یہ. تو لکلی 2017 میں کچھ سیڈز مجھے آئے میرے پاس، کچھ فیو تھاؤزنڈ تھے جن میں سے کچھ جرمنیٹ ہوئے، باقی نہیں ہوئے. تو وہ الحمدللہ آج یہاں پہ. اچھا، تو وہ جب آپ نے بوئے تو یہاں پہ کیسا تجربہ رہا؟ جب میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، دیگر لوگوں سے، تو ان کا یہی کوشچن تھا کہ کیا یہ ہماری زمین پر اڈاپٹ کر لے گا، یہاں ہماری اس انوائرمنٹ میں ہمارے یہاں پیدا ہو جائے گا؟ تو وہ جو آپ کا تجربہ رہا وہ بتائیے. جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ شروع میں اوبیسلی تھوڑی سی مشکلات مجھے بھی آئیں، کیونکہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں تھا پتا، کیونکہ اس پہ اسٹڈی کوئی ہوئی نہیں پاکستان میں، اور باہر بھی آپ کو کچھ ایسی نہیں ملیں گی کہ کس ٹائمنگ پہ کیا ایٹماسفیئر چاہیے کس طرح. تو میں سائنٹسٹ ہوئی نہیں، فارمر ہوں، تو اوبیسلی وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ ہو گیا. تو اب الحمدللہ تھوڑا سا یہ کافی آئیڈیا ہو چکا ہے کہ کتنے ایریے پہ آپ نے اس کو بویا؟ اسٹارٹ میں تو میرے پاس کچھ، میں نے آپ کو جیسے کہا کہ کچھ فیو تھاؤزنڈ سیڈس تھے میرے پاس، وہ بھی ان میں سے بھی کچھ جرمنیٹ ہوئے باقی نہیں ہوئے. تو بہت ایک چھوٹا سا ایریا تھا جس پہ میں نے کیا. تو اب الحمدللہ اب لاسٹ ایئر میں نے تقریباً کوئی 30 ایکڑ کے قریب یہ گرو کیا تھا. تو الحمدللہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا میرا ییلڈ کے حوالے سے بھی، اور مطلب اس کی آؤٹ پٹ جو پروڈکٹ کی ہے وہ بھی الحمدللہ کافی بہتر رہی. تو اچھی رہی. آپ نے پیچھے بتایا تھا کہ 2 سال آپ کو بیچ میں روکنا پڑا تھا کیونکہ اتنا سیڈ ہو گیا تھا کہ آپ آگے بیچ. جی یہی کیونکہ یہاں پہ جو ملرز ہیں ان کے پاس جو اوبیسلی اس میں مشینز چاہیے، کیونکہ کلر سارٹرز اور میلنگ کے اکوپمنٹ جو بھی ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ اویلیبل تھے نہیں. سیڈ میرے پاس بڑھ رہا تھا. یہاں کی مارکیٹ کوئی پاکستان میں آپ کو بتایا کہ اس کے لیے یا تو میسو کوئی ایک بڑی ایک آرگنائزیشن ہو یا کوئی کمپنی ہو، کارپوریٹ ہو، جو میسو ایک آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹنگ کرے. تو میرا تعلق اصل میں ہوں فارمر. صحیح بات. تو اس وجہ سے بزنس آف کورس ایک الگ چیز ہے. بزنس دیکھیں، ہم سب کے گھروں میں بریانی پکتی ہے. جی بالکل اچھی بریانی پکتی ہے، لیکن کیا ہم جا کے باہر بیچ پائیں گے؟ صحیح ہے. تو ایک عام طور پہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ بزنس کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ نہیں، پروڈکٹ تو ایک اس کا حصہ ہے. پروڈکٹ بنانے کے بعد اس کا سسٹم چاہیے ہوتا ہے، پورا سپلائی چین چاہیے ہوتی ہے. جی بالکل. تو اچھا، اس کے ہیلتھ بینیفٹس پہ تھوڑی نظر ڈالیں. سر اس کے ہیلتھ بینیفٹس تو بہت زیادہ ہیں. یہ جو بلیک رائس ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں گے تو یہ اینشنٹ چائنا سے لنک کرتا ہے، اور اینشنٹ چائنیز میڈیسن تو آپ کو پتہ ہے بہت پاپولر ہے. تو اینشنٹ جو رائل فیملیز ہوتی تھیں یہ صرف انہوں نے اپنے تک ہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں. اگر ہم ویسے دیکھیں جو آج کل کی اسٹڈیز ہیں جو کر رہے ہیں سائنسز پہ کر رہی ریسرچ، تو ان میں بہت زیادہ ہیں. جیسے ہیلتھ، ہارٹ کی جو بھی پرابلمس ہیں، بلڈ فلو کو یہ کو بہتر کرتا ہے. اس کے علاوہ اس میں فائبر کنٹینٹ بہت زیادہ ہے، آئرن وغیرہ بھی ہے. اور سب سے اچھی بات اس کی یہ کہ اس میں فولک ایسڈ بھی ہے. جیسے اگر یہ مدر کا جو فیڈ ہوتا ہے، مدر اور جو بیبی ہوتا ہے، تو ان کے لیے ایک کمپلیٹ ایک وہ ہے جو اب آج کل کی اسٹڈیز یہ کہہ. تو لیور سے لے کر بلڈ شوگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے. یہ کافی اس کی زیادہ ہے ہیلتھ بینیفٹس. اچھا، اس میں جو ایک چیز چاول کے ساتھ جوڑی جاتی ہے کہ
موٹاپے میں ایک نارم جو سفید چاول ہے اس کا، اور پھر جو ہے وہ ہول گرین بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس، جو ہے نا جس کو کیا کہیں گے کہ براؤن رائس جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس اس کو پالش کر کے اس کی لیئر اتار دیتے ہیں، تو وہ شوگر کے مریضوں کو تو اسپیشلی نقصان دہ سمجھا جاتا ہے. تو کہیں میں نے پڑھا تھا، میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ اس کے اندر اس حوالے سے جو ہے نا کافی حد تک یعنی اتنے کوئی پریشان ہونے والی ضرورت نہیں سر، بالکل بھی پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کافی اس کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں جو مطلب آج کل کی اسٹڈیز جو کہہ رہی ہیں. اور تھا کہ اس میں کہ 28 اینٹی آکسیڈنٹ جی بالکل، اینٹی آکسیڈنٹس اس کے بیسکلی جیسے آپ دیکھیں گے بلیک بیریز ہیں یا جو فالسے ہیں ان میں ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، اینتھوسیننس کہتے ہیں اس کو، جو پرپل کلر کا جو بھی فروٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتا ہے. تو ان کے فائدے اینٹی کینسر ہوتے ہیں اور ان کے بہت زیادہ فائدے. تو یہ بیسکلی جو بلیک رائس ہے یہ ایکچولی اس کا کلر پرپل ہے، لیکن وہ اینتھوسینن اتنا پوٹنٹ ہوتا ہے ان کے اندر کہ وہ بلیک مطلب دکھتا ہے. اچھا. تو ان ساری ورائٹیز جو آپ کو ان فروٹس میں مل رہے ہیں، جو مطلب اس پرپل ورائٹیز میں جتنے بھی فروٹس اور جتنے بھی وہ آتے ہیں ان سب میں پوٹنسی وائز بلیک رائس میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. وہ پرپل ہوتا ہے بیسکلی، لیکن وہ اتنا پوٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ بلیک نظر آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ آؤٹر اسکن میں ہوتا ہے. تو جو پالش کی آپ بات کر رہے تھے یا ان کی بات کر رہے تھے، تو یہ پالش نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا جو اینتھوسینن کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اپر شیل میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر پالش ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بلیک، تو اگر پالش ہوگا تو یہ بھی وائٹ ہو جائے گا. جی وائٹ نہیں ہوتا بیسکلی، کیونکہ ان کی جو پوٹنسی ہوتی ہے اپر اسکن میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ان کا جو لوور اسکن ہے وہ تھوڑی سی مطلب لائٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ ان کو بوائل کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو وہ ایبزارب کر لیتا ہے اپنے اندر سارے. لیکن بیسکلی اگر ہم ان کو پالش کریں گے تو دکھے گا وائٹ، لیکن وہ ہوتا ہے بیسکلی لائٹ پرپل کلر کا جو اندر کی اسکن ہوتی ہے اس کی. وہ بزنس مین کو پروڈکٹ کو خوبصورت کرنا ہوتا ہے نا، تو پتہ چلا اس کو بھی بزنس مین خوبصورت کرنے کے چکر میں نہیں سر، وہ پھر تھوڑا سا برا دکھے گا obviously. تو برا تو میرے خیال میں دکھنا چاہیے اس کو، کیونکہ وہ کسٹمر کو جو ہے نا وہ اچھا دکھنے کے چکر میں وہ چیز دے دیتے ہیں. جی بالکل. تو ہول گرین ملے. جی ہاں. تو اچھا، آپ ایوب کھوسو صاحب کے بیٹے ہیں، تو ان کو بھی دلچسپی ہے اس میں؟ سر انہی کی دلچسپی ہے. obviously میں کچھ تھوڑا سا جاب کی وجہ سے بھی مصروفیت تھی میری، تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے فرام دا اسٹارٹ obviously. تو کیونکہ جی ان کا بہت سپورٹ رہا ہے. تو آپ خود جاب کیا کرتے ہیں آپ؟ سر میں واپڈا میں جاب کرتا ہوں ایز اسسٹنٹ. میری پوسٹنگ تھی اپنا سکھر میں، ہم واٹر ونگ میں ہے. صحیح. جی ہاں. تو ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم اس کو اتنی بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جی تو پاکستان کے جو رائس ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹ پروڈکٹ ہے، یعنی ٹیکسٹائل کے بعد جو ہے سب سے زیادہ جو ریونیو ہمارا جنریٹ ہوتا ہے رائس سے ہوتا ہے. تو اس کی کتنی باہر اگر ریونیو کتنا جنریٹ کر سکتا ہے؟ سر یہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ 3 to 4 ٹائمس جو وائٹ رائس ہے باسمتی اور باقی اس سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ بہت ریئر ہے، یونیک ہے. تو اس کی ڈیمانڈ اوبیسلی ہے کیونکہ اس کے جو میڈیسنل بینیفٹس ہیں ان کی وجہ سے بھی. صحیح. اور جی ہاں، اگر مطلب پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے آگے جا کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کے جو بھی پیپر ورکس ہوتے ہیں، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں بہت مطلب کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ ایک چیز آپ کور کرتے ہیں کچھ رہ جاتا ہے. تو اگر پاکستان اس لحاظ سے اگر کرتا ہے سپورٹ تو انشاءاللہ میں بہت بری امید ہوں کہ آگے جا کر فارمرز کو بہت. اب اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہے، وہ کردار ہے جو گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں یا کوئی بڑی کمپنیز ہیں، تو ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اور آپ کو ان سے کیا سپورٹ چاہیے؟ سر ان کا بہت زیادہ رول ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس رائٹ اکوپمنٹ ہے، رائٹ ان کے پاس لوگ ہیں، سائنٹسٹ وغیرہ جو بھی ہیں، ان کے پاس لیبز ہیں. تو ان کی سپورٹ اوبیسلی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ. ویسے پاکستان میں 2 باڈیز ہیں جو رائس کے اوپر کام کرتی ہیں، گورنمنٹ باڈیز ہیں. ایک کالا شاکو پنجاب میں ہے اور ایک یہاں سندھ میں ہے. صحیح. ریسنٹلی جو پنجاب کی کالا شاکو میں رائس ریسرچ سینٹر ہے، انہوں نے ابھی بالکل بیسک اس پہ پوائنٹ پہ ہیں، ان کے پاس کچھ سیڈز ہیں جن پہ وہ ابھی ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو ان سے بھی میں نے رابطہ کیا. میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بوسٹ اپ ہو جائے اس، اور آپ کو جو آپ کی جو ریزلٹس ہے، ٹیسٹ ریزلٹس ہے، یا جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک رائل فوڈ ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور ہم اس کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں گے. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کر کے یہ کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا آپ کو تھوڑا مطلب چاہیے بوسٹ اپ، میں دے سکتا ہوں اس کو، کہ میرے پاس سیڈ بھی ہے. اور پاکستان میں اگر کوئی ویسے رائس، کیونکہ مجھے بہت ہرڈلز ہوئی پیکنگ تک اس کو مٹیریل کو لے کر آنے میں، لیکن اب یہ اس فارم میں آ چکا ہے کہ اگر ہم مارکیٹ میں تھوڑا سا فلوٹ کر کے رائٹ پرائس پہ، تاکہ یہاں کے لوگ بھی تھوڑا سا اسے نو
مل سکے اور وہ بھی یوز کر سکے. تو اس سے ہماری یہ کہ ایفیشنسی بڑھ جائے گی. جی بالکل ایفیشنسی ایگزیکٹلی بڑھ جائے گی. کیا کیونکہ رائس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ واٹر انٹینسیو کراپ ہے. جی بالکل. تو اس کے لیے پھر آپ آف کورس اگر آپ اسی اتنے ہی ایکڑ میں آپ زیادہ اگر ریونیو کما سکتے ہیں تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک اکانومی کے لیے بھی بہتری ہوگی اس میں. جی بالکل بالکل ہے سر. ایسی رائس تو اب آج کل بہت مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ لیولس پہ کام کر رہے ہیں کہ واٹر کو کیسے سیو کیا جائے. صحیح ہے. گروورس کو ان پہ وہ مختلف کام کر بھی رہے ہیں. تو اوبیسلی جیسے ٹیکنیکس جو ہے وہ بڑھتی رہیں گی فارمنگ کی, وہ چینج ہوتا رہے گا. لیکن جو آپ کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے. اگر جیسے جو کاسٹ آ رہی ہے نارمل وائٹ رائس کو گرو کرنے میں, جیسے سیڈ کی پروڈکشن اس کی بڑھ جائے گی تو اس کی کاسٹ تقریباً آلموسٹ سیم ہو جائے گی, لیکن اس کے پروفٹ مارجن بہت بڑھ جائے گا. جی. اچھا ایک اور بات بتائیں کہ جب بھی ہم گورنمنٹ کے لوگوں سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی ریسرچ میں کام کرتے ہیں, جی, تو ان کا ایک شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کسان ہے وہ ہماری ہم جو ان کو سجیشن دیتے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کرتا, کوئی نئی ٹیکنالوجی لانے کی کوشش نہیں کرتا, وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اب اس بار تھوڑا الٹا ہے کہ ایک کسان آیا ہوا ہے کہ چیز لے کر آیا ہوا ہے. جی بالکل. یہ بات تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ اڈاپٹ کیسے کرے گا؟ اس کی جو فرٹیلائزرس ہیں ان کی کاسٹ اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو اوبیسلی فائنینسز کی ضرورت ہوتی ہے, یا سبسڈیز گورنمنٹ کو اس طرح کی دے تو وہ اڈاپٹ کرنے کو وہ کیوں نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ جو کاسٹ ہے اگر وہ بڑھ جاتی ہے, جیسی پروڈکشن کاسٹ پہلے ہی بہت بڑھ گئی ہے, اور ریٹرن جو ریونیو مطلب جنریٹ کر رہے ہیں وہ بہت مارجن کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ پرائسز جو ہے وہ ہائک بہت زیادہ ہے. جیسے آپ کو پتا ہوگا آج کل جو فرٹیلائزرس ہیں ان کی کتنی شارٹیج ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے اس کی پرائس بہت ہائک. تو اگر گورنمنٹ ایسی کوئی ان کو دیتی بھی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی یا یہ وہ اڈاپٹ کریں, تو ان کو اوبیسلی تھوڑی سی ریزلٹس دکھانی چاہیے ان کو, یا کچھ اس طرح کی کرنی چاہیے. تو وہ ہے نہیں, مطلب کمیونیکیشن گیپ بھی ہے اوبیسلی. صحیح ہے, کمیونیکیشن آف کورس کمیونیکیشن گیپ, بالکل آپ نے بات کی ہے صحیح کی. یہ اگر کچھ کام کرتے بھی ہیں تو وہ اس کی مارکیٹنگ بھی نہیں ہوتی کہ لوگوں کو باہر جا کے. جی بالکل. وہ کچھ باڈیز ہیں جو اندر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ, شاید جو ان کے اپنے فارمرز ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں, شاید ان کو ایک ٹرائل پہ کچھ ایسی ٹیکنالوجی شاید دے بھی رہے ہوں, لیکن میسو اس پہ نہیں ہے. کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایک ایسی میسو کوئی کیمپین کرے جن میں لوگوں کو بتائے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, اس کے فائدے اور زیادہ بڑھ جائیں گے. تو وہ ہے. چلے ریحان صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو سر. ہوپ کہ یہ چیز چلے پاکستان میں. چلے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.